अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला आज हम नूरुल इज़ा का छठा सबक पढ़ेंगे और इस छठे सबक के अंदर वुज़ू की उन सुन्नतों को पढ़ेंगे जिससे साहिब नूरुल इज़ा ने अपनी किताब नूरुल इज़ा के अंदर तहरीर फरमाई है। नाज़रीन किराम, साहिब नूरुल इज़ा ने वुज़ू की 18 सुन्नतों को तहरीर फरमाया है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमने तो दीगर किताबों के अंदर वुज़ू की 14 सुन्नतें पढ़ी हैं, यहाँ 18 सुन्नतें तहरीर क्यों की गई हैं? तो नाज़रीन किराम, इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो नूरुल इज़ा की शुरुआत में है और दूसरा जवाब मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने इसी फसल के आखिर में इरशाद फरमाया है। पहला जवाब यह है कि साहिब नूरुल इज़ा ने जो 18 का अदद जिक्र फरमाया है, ये हसर के लिए नहीं फरमाया है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि 18 सुन्नतें ही हैं, ये फ़कत तालिब इल्म की आसानी के लिए 18 के अदद को बयान फरमाया है। और जो दूसरा जवाब इसी फसल के आखिर में खुद मुसन्निफ ने दिया है, वो यूँ दिया है कि आखिरी 4 को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, कहा गया है कि ये जो आखिरी 4 हैं इन्हें मुस्तहब्बात कहा गया है। यानी बाज़ उलमा इन्हें मुस्तहब्बात कहते हैं। जब इन चारों को मुस्तहब्बात की फहरिस्त में डालेंगे तो वुज़ू की वही 14 सुन्नतें रह जाएंगी। अब इंशाअल्लाह ताला सबक को पढ़ते हैं। साहिब नूरुल इज़ा फरमाते हैं कि फस्लुन फी सुननिल वुज़ूई, ये फसल वुज़ू की सुन्नतों के बारे में। फिर आगे फरमाते हैं कि युसन्नु फिल वुज़ूई समानियता अशरा शैयन, वुज़ू के अंदर 18 सुन्नतें करार दी गई हैं। युसन्नु सुन्नत करार दी गई हैं, फिल वुज़ूई वुज़ू के अंदर समानियत अशरा शैयन, कितनी? 18 चीज़ें। 18 चीज़ें वुज़ू के अंदर सुन्नत करार दी गई हैं। और आगे तफसील बयान करते हुए पहली सुन्नत साहिब नूरुल इज़ा ये लिखते हैं कि गस्लुल यदैन इलर रुस्ग़ैन, दोनों हाथों को गठों तक धोना। नाज़रीन किराम, हाथ जहाँ ख़त्म होता है और बाजू जहाँ शुरू होता है, वहाँ के दरमियान जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं? गट्ठा। तो फरमाते हैं कि पहली सुन्नत यह है कि दोनों हाथों को गट्ठों तक धोना। फिर आगे दूसरी सुन्नत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि वत्तस्मियतु इब्तिदाअन, वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये वुज़ू की सुन्नत है। फिर तीसरी सुन्नत बयान करते हुए फरमाते हैं कि वस्सिवाकु फी इब्तिदाइही वलौ बिल इस्बाई इंदा फक़दिही, वुज़ू की तीसरी सुन्नत मिसवाक करना है। और फरमाते हैं कि वलौ बिल इस्बाई इंदा फक़दिही, अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली से भी किया जाएगा और उंगली से करने से भी मिसवाक करने की सुन्नत अदा हो जाएगी। और चौथी सुन्नत बयान करते फरमाते हैं कि वल मदमदतु सलासन वलौ बि गुरफतिन, वुज़ू की चौथी सुन्नत 3 मर्तबा कुल्ली करना है। वलौ बि गुरफतिन, इसका मतलब ये है कि गुरफा का माना होता है चुल्लू। वैसे तो जो कुल्ली की जाती है 3 अलग अलग पानी लेकर की जाती है, 3 चुल्लू लेकर। तो फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक ही चुल्लू से किया, एक दफा पानी लिया, थोड़ा लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, अगर एक ही चुल्लू से करेगा तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन जो 3 चुल्लू से कुल्ली करने की सुन्नत है, 3 का जो अदद रखना है वो सुन्नत ले जाएगी। तो फरमाते हैं कि चौथी सुन्नत वल मदमदतु सलासन वलौ बि गुरफतिन, कि एक ही चुल्लू, अगरचे एक ही चुल्लू के साथ 3 मर्तबा कुल्ली करना। वुज़ू की 5वीं सुन्नत बयान करते फरमाते हैं कि वल इस्तिंशाक़ु सलासन वलौ बि गुरफतिन, वुज़ू की 5वीं सुन्नत यह है कि 3 मर्तबा नाक में पानी चढ़ाना। आगे फरमाया कि वलौ बि गुरफतिन, अगरचे एक ही चुल्लू के साथ हो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक शख्स ने एक चुल्लू ले लिया और उसी एक चुल्लू से 3 मर्तबा नाक में पानी चढ़ा लिया, तो नाक में पानी चढ़ाने की सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि 3 अलग अलग चुल्लू लेना,
3 الگ الگ نئے پانی کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے۔ لہذا بہتر کیا ہے، ایک چلو کی بجائے 3 چلو کے ساتھ ناک میں پانی چڑھا لے، اس سے ناک میں پانی چڑھانے کی بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور 3 الگ الگ چلو لے کر ناک میں پانی چڑھانے کی یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ چھٹی سنت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر صائم۔ وضو کی چھٹی سنت یہ ہے کہ انسان اگر روزہ دار نہ ہو، روزے سے نہ ہو، تو ناک میں پانی چڑھاتے وقت، کلی کرتے وقت مبالغہ کرنا، یعنی منہ کے ہر پرزے تک پانی پہنچانا، غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ کرنا، یہ حالت روزہ نہ ہو، یہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ روزے سے ہو تو پھر بندے کو احتیاط کرنی ہوگی، اگر غرغرہ کرے گا، ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ کرے گا تو پانی دماغ تک پہنچنے کا خدشہ ہے، غرغرہ کرے گا تو پانی نیچے اترنے کا خدشہ ہے۔ وضو کی 7ویں سنت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ بِكَفٍّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا۔ وضو کی 7ویں سنت یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، گھنی داڑھی کا خلال کرنا، اور اس خلال کی صورت کیا ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ چلو پانی لے کر جو ہے داڑھی کے نیچے سے آگے کی طرف لے کر جائے، یہ وضو کی 7ویں سنت ہے۔ وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، وضو کی 7ویں سنت کا دوسرا جز یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ناظرین کرام، ہم نے 7 سنتیں پڑھی اور 7ویں سنت داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا پڑھ لیا۔ انگلیوں کے خلال کو 7ویں سنت میں شمار کیا تھا، لیکن ہم اس کو الگ سنت میں شمار کریں گے۔ اس حوالے سے داڑھی کا خلال کرنا یہ 7ویں سنت ہوگی اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ 8ویں سنت ہوگی۔ 9ویں سنت بیان کرتے مصنف فرماتے ہیں کہ وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ، کہ جو بھی اعضائے وضو ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا۔ 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ کیا ہے، سنت ہے۔ 10ویں سنت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَإِسْتِعَابُ الرَّأْسِ مَرَّةً، ایک ہی مرتبہ پورے سر کو گھیر لینا۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا، ایسا نہیں کہ تھوڑے سر کا مسح کر لیا پھر تھوڑے سر کا مسح کر لیا۔ سر کا مسح تو ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت کیا ہے، پورے سر کا ایک ہی مرتبہ مسح کرنا۔ 11ویں سنت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ، دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے، کانوں کا جو مسح کریں گے اس کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو سر کا مسح کیا تھا سر کے مسح کے فوراً بعد کانوں کا مسح کر سکتے ہیں۔ جس پانی سے سر کا مسح کیا تھا اسی پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّأْسِ، دونوں کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ۔ 12ویں سنت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالدَّلْ، رگڑنا، یعنی اعضائے وضو کو رگڑنا، یہ بھی سنت ہے، خاص کر کے سردیوں کے اندر، اس لیے خشکی ہوتی ہے، پانی ایک مرتبہ تیل کی طرح مل لیں گے رگڑ کر، تو دوسری مرتبہ جب پانی بہائیں گے تو اعضائے وضو پر پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا۔ ایک مرتبہ پانی بہائیں پھر رگڑیں، پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پانی بہائیں گے تو اعضائے وضو اچھے طریقے سے درست طریقے سے دھل جائیں گے۔ اور 13ویں سنت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ والبلاء، بلا پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک وضو کا اعضائے وضو دھو لیا، اسے وضو پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر دوسرا دھو لیا پھر بیٹھے، نہیں، اس طرح سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت کیا ہے، پے در پے، ایک اس کو دھو لیا فوراً دوسرے اس کو دھونا ہے۔ اور 14ویں سنت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالنِّيَّةُ، نیت کرنا، یعنی جو وضو کر رہا ہے وہ نیت کے ساتھ میں اس لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ اس سے نماز پڑھ سکوں، پاکی حاصل کر سکوں، تو نیت کرنا یہ بھی کیا ہے، وضو کے اندر سنت ہے۔
15ویں سنت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالتَّرْتِيبُ كَمَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اور ترتیب کو قائم رکھنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جو وضو کا حکم ارشاد ہوا ہے، اس آیے کریمہ میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اعضائے وضو دھونا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس ترتیب کو، فرائض وضو کی کو دھوتے وقت اس ترتیب کا خیال رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور 16ویں سنت بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ول بدأت بالمیامن، مطلب کیا ہے؟ اور شروع کرنا دائیں جانب سے، یعنی جو بھی اعضائے وضو دھوئیں گے تو دائیں جانب سے شروع کرنا۔ ہاتھوں کو دھونا ہے پہلے دائیں پھر بائیں، پاؤں کو دھونا پہلے دائیں پھر بائیں۔ اور 17ویں سنت کو بیان کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں وَرُؤُوسُ الْأَصَابِعِ، انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہاں پانی ڈالنے کی بجائے یہاں سے پانی ڈالنا شروع کریں۔ اسی طرح پاؤں دھو رہے ہیں، اوپر ٹخنوں سے دھونے کی بجائے پاؤں کی انگلیوں سے دھونا شروع کرتے۔ وَرُؤُوسُ الْأَصَابِعِ، انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا۔ یہ 17 سنتیں ہماری مکمل ہو گئی۔ اب 18 17 پڑھ لی، اب انشاءاللہ تعالیٰ 18ویں سنت پڑھ لیں۔ 18ویں سنت بیان کرتے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، اور سر کے شروع سے شروع کرنا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جو سر کا مسح کریں گے وہ آگے سے شروع کرنا پیچھے کی طرف۔ اگر پیچھے سے آگے کی طرف لے آئیں گے تب بھی مسح ہو جائے گا، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت کیا ہے؟ سر کے مسح میں سر کا مسح آگے سے شروع کرنا۔ وَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، سر کے آگے سے شروع کرنا۔ آگے فرماتے وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الْحُلْقُومِ، اور گردن کا مسح کرنا۔ گردن کا مسح کرنا، لا الحلقوم، گلے کا نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا وضو کے اندر گردن کا تو مسح کریں گے لیکن حلق کا مسح نہیں کریں گے۔ بعض لوگ یوں کر کے یوں کر لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ صرف گردن کا مسح کرنا ہے اور حلق کا مسح نہیں کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالیٰ نے وضو کی 18 سنتیں پڑھی ہیں، اور آگے مصنف علیہ رحمہ نے جو میں نے بات پہلے بیان کی تھی کہ 18 سنتوں کا ایک جواب مصنف نے خود آگے آخر میں فصل میں دیا ہے، وہ عبارت یہاں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَقِيلَ إِنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَخِيرَةَ مُسْتَحَبَّةٌ، اور کہا گیا ہے کہ آخری جو 4 ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مستحب ہیں۔ ہم نے 18 سنتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ عمل کی